بڑا بدقسمت اور بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو جمعرات کی رات اور جمعۃ المبارک کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ تین کام نہیں کرے گا۔ آپ کی ہر وہ حاجت، آپ کی ہر وہ دعا، آپ کی ہر وہ خواہش پوری ہو جائے گی جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج میری بہنیں، آج وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحاں پڑھنے کے باوجود یہاں تک کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعرات کی رات اور جمعۃ المبارک کے برکت دن کو ختم ہونے سے پہلے یہ تین کام کر کے دیکھ لیجئے گا۔ جو بے روزگار ہیں، جو روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ روزگار کے لیے پڑھ لیں، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، جو قرض جیسی مکمل نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج میری وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، بیرون ملک جانے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی ہر حاجت، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کرائے کے مکان سے آپ کو چھٹکارا مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذاتی گھر سے نواز دے، تو آج کا وظیفہ آپ سب کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہوگی۔ آپ کی جو بھی حاجات ہے، ہر انسان کے ہر مسئلے کا حل اللہ پاک کے پاس ہے۔ ہر پریشانیاں، ہر خواہشات آپ کی آج ختم ہو جائیں گی، تمام خواہشات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھ لیجئے، آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج جمعرات کی رات ہے اور ببرکت دن بھی شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ دعا، یہ وظیفہ ہر صورت اس رات میں کرنا ہے۔ جمعرات کی رات اور جمعۃ المبارک کا دن ختم ہونے سے پہلے جس گھر میں یہ تین کام کر لیے جائیں گے، وہاں اس گھر والوں کے نصیب کے بند تالے اللہ کریم کھول دیں گے۔ تقدیر کے تمام بند تالے آپ کے کھل جائیں گے، تقدیر کے تمام ستارے چمک اٹھیں گے، نصیب کے بند تالے اللہ پاک کھول دے گا، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا۔ سفر کے کچھ دن باقی ہیں، اس کے بعد مبارک ترین مہینہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کو ختم ہونے سے پہلے اس سفر کے مہینے میں جمعرات کی رات اور جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اس وظیفے کو آپ نے ہر صورت کر لینا ہے۔ کسی صورت بھی آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کریم آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں پورا کرے گا۔ اللہ کریم آپ کی تمام وہ حاجتیں پورا کرے گا جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ جو بے روزگار ہیں، اتنے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی انہیں روزگار نہیں مل رہا، وہ بھائی بھی آج کا یہ وظیفہ کر لیں۔ جن کا روزگار پہلے بہت بہترین چل رہا تھا لیکن اب وہ بھی کاروباری حالات سے پریشان ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی قسم کے کوئی بھی جادو جنات، کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ نے بس آج کی رات اور آج کے بابرکت دن کے صدقے اس وظیفے کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ اللہ کریم آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ کریم آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا۔ اللہ کریم آپ کو وہ تمام چیزیں نوازے گا جو ابھی تک آپ کو نہیں مل رہی۔ تو وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ سب پہلے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ کیا پتا آپ میں سے کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے اللہ، جمعرات کی رات ہے، 19 صفر جمعرات کی رات ہے، فقیروں کو بانٹا جاتا ہے۔ اے اللہ، تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے پھر حاضر ہیں۔ اے اللہ، جمعرات کی رات اور بابرکت دن شروع ہو گیا ہے۔ اے اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ آج ہماری دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ، 19 صفر آ گیا ہے، صرف چند دن باقی ہیں۔ اے اللہ، بابرکت مہینہ ماہ ربیع الاول بھی شروع ہو رہا ہے۔ اے اللہ، اس سے پہلے ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ، اس سے پہلے ہماری
तमाम दुआओं पर कून का हुक्म फरमा दे। ए अल्लाह जुमेरात की रात है, जुमे का मुबारक दिन है। ए अल्लाह फकीरों को बांटा जाता है। ए अल्लाह तेरे दर के फकीर तेरे सामने झोलियां फैलाए हाथ फैलाए हाजिर हैं। ए अल्लाह ये खाली झोलियों को आज खाली हाथ वापस ना जाने देना। ए अल्लाह ये तेरे सामने गुनाहगार बंदे, खताकार बंदे, सियाकार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ए अर्श अजीम के मालिक, ए तमाम जहानों के मालिक, ए आसमानों और जमीन के मालिक, ए पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, ए अल्लाह ए अर्श अजीम के मालिक, ए अल्लाह तेरे दर के फकीर तेरे सामने झोलियां फैलाए हाजिर हैं। ए बादशाहों के बादशाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, तेरे खताकार बंदे, तेरे सियाकार बंदे, ए अल्लाह तुझसे तेरी रहमत का सवाल कर रहे हैं। हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी खताओं को माफ कर दे। ए अल्लाह हमारे अगले पिछले सगीरा कबीरा जितने भी गुनाह हमसे हो चुके, ए अल्लाह उन सब को माफ कर दे। ए अल्लाह हमारी जितनी भी नाफरमानियां हो चुकी, ए अल्लाह हमने जाने अनजाने में जितनी भी तेरी नाफरमानियां की, या अल्लाह इस जुमेरात की रात के सदके हम तुझसे रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह तमाम माफियों को कबूल कर ले। ए अल्लाह तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। ए अल्लाह तमाम गुनाहों से माफ कर दे। ए अल्लाह हम सियाकारों को देख, ना शुक्रे बंदों को देख। ए अल्लाह इधर देख मेरी तरफ, अगर तू नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा। अल्लाह अगर तू नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा। ए अल्लाह तेरे सिवा हम किसकी इबादत करें। ए अल्लाह तेरे सिवा कौन हमारा रब है। ए अल्लाह हम तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ए अल्लाह तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। ए अल्लाह तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। ए अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाज दे। ए अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह इस जुमेरात की सदके हमारी तमाम दुआओं पर आज कून का हुक्म फरमा दे। या अल्लाह तेरे खजानों में किस चीज की कमी है। ए अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे तो जितना मर्जी नवाज दे। ए अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हमारी आने वाली तमाम जिंदगी को आसान कर दे। ए अल्लाह हमारे ईमान पर जिंदा रख। ए अल्लाह हमारा खात्मा भी ईमान पर ही करी। ए अल्लाह तेरे अहकामात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह जो बीमार है इन्हें शिफाए कामला नसीब फरमा दे। ए अल्लाह मेरी जिस बहन ने, मेरे जिस भाई ने मुझे जहां पर भी मैसेज करके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, जहां पर भी मुझे मैसेज करके जिस दुआ के लिए कहा, ए अल्लाह उसकी तमाम दुआओं को आज कबूल फरमा ले। या अल्लाह उसकी तमाम दुआओं पर आज कून का हुक्म फरमा दे। या अल्लाह जिस दुआ, जिस हाजात के लिए उसने मुझे मैसेज किया, या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता उसके तमाम दुआओं पर आज कून का हुक्म फरमा दे। ए अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले। ए अल्लाह हमारी हाजतों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता, प्यारे नबी का वास्ता, ए अल्लाह प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सब की दुआओं पर आज कून का हुक्म फरमा दे। ए अल्लाह जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, या अल्लाह इनका कर्जा उतार दे। ए अर्श अजीम हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत अता फरमा। ए रब्बुल इज्जत हमारे रिज़्क में बरकत डाल। ए परवरदिगार हमें तुझसे मांगना नहीं आता, लेकिन हम फिर भी रोज तुझसे गिड़गिड़ा कर रो कर दुआएं करते हैं। ए अल्लाह जिस तरह टूटे फूटे हाथों से हम तुझसे दुआएं करते हैं, या अल्लाह जिस तरह भी हमारे टूटे फूटे अल्फाज हैं, ए अल्लाह हम जिस तरह भी टूटे फूटे अल्फाजों से तुझसे दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हर चीज पर कादिर है तू। ए अल्लाह तमाम दुआओं पर अपनी रहमत से करम नाजिल फरमा दे। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को आज अपनी रहमत से कबूल और मंजूर फरमा ले। ए मेरे परवरदिगार तुझे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता पूरी दुनिया में जितने भी लोग इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह वफात पा चुके हैं, इनकी मगफिरत कर दे। या अल्लाह इनकी कब्रों में अजाबे कब्र से इन सबको बचा ले। या अल्लाह जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, इनकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह जो ला इलाज मर्ज में मुब्तला है, इन्हें तमाम ला इलाज मर्ज से शिफाए कुल्ली नसीब फरमा दे। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता जो परेशानियों में मुब्तला है, इन्हें शिफाए कुल्ली नसीब फरमा दे। इन पर अपना खास फजल व करम नाजिल फरमा दे। ए अल्लाह इनकी बीमारियों को, परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हर कदम पर कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह हमारे नसीब को खोल दे। ए अल्लाह प्यारे आका हजरत
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ آج ہماری دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ میرے گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں، ان کے امتحانات میں انہیں نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت یاب زندگی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے والدین کو 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت کر دے۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب پر رحم کرنا۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا۔ یا اللہ ہماری موت کا وقت ہو، سجدے میں سر ہو، جان نکل رہی ہو، جمعرات اور جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بری ہوئی ہو، قبر بند نہ ہو۔ اے اللہ قبر ہماری تنگ نہ ہو۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو اور جنت جیسی روشنیاں اس قبر میں موجود ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ان 70,000 بندوں میں شامل کر لے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ ہمارا آخرت کا سفر آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمیں ہر عمل پر ہر قدم پر نیکی کرنے والا بنا دے، ہر وقت مطلوب تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی تو جانتا ہے، ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، اللہ تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ یا اللہ کرم سے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر، اے رب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا واسطہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے محفوظ کر دے۔ یا اللہ رزق حلال عطا کر۔ یا اللہ رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے، یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دکھاوے اور بناوٹ سے بچا لے۔ یا اللہ مخصوص بندوں میں شامل کر، سجدوں کی لذت عطا فرما لے، تلاوت کا ذوق عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری یاد میں ہر وقت مشکور رہنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار ہر وقت نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک بڑے بڑے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص والی دولت عطا کر دے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ جو تیرے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر دے۔ اے اللہ جب بھی ہم کسی کے سامنے کوئی بھی مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو حل نہیں ہوگا۔ اے اللہ قرآن پاک میں تو واضح فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیشہ تو اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دیتا ہے، تیرے سامنے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، بڑی سے بڑی مشکل کو تو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، اللہ بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر چلا دے، اللہ تمام مشکلوں کو بڑی سے بڑی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کی نیک جائز مرادوں کو پورا کر دے۔ اللہ جو جو ہمیں تو دے رہا ہے اے اللہ اس کے اوپر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ رزق حلال عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ، یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، یا اللہ اس چینل کو نظر بد سے بچا، یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے، یا اللہ اس
چینل پر اپنی خاص رحمت اور نظر کرم نازل فرما۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے تمام ممالک میں جتنے بھی تیرے بندے ہیں، جتنی بھی تیری بندیاں ہیں، ان سب تک اس دعا کو پہنچا دے۔ یا اللہ اس دعا کو آج ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جمعرات کی رات ہے، جمعے کا مبارک دن شروع ہو رہا ہے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس پورے دن میں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس پوری رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس دن کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ اس کے بعد کبھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ یا اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری نانو اور میرے نانا ابو، میری خالہ اور میرے ماموں اور میرے جتنے عزیز و کار اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ، جو بہن، جو بھائی اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ اس کے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ جو اس ویڈیو میں شامل ہے، اے اللہ اس کے جتنے بھی عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، یا اللہ آج 19 سفر ہے، یا اللہ کچھ دن کے بعد یہ مہینہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ یا اللہ بابرکت رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ یا اللہ اس مہینے کو آنے سے پہلے ہمارے نصیب میں حج اور عمرے کی سعادتیں لکھ دے۔ یا اللہ اس سفر کے بچے ہوئے تمام دنوں میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ یا اللہ اس سفر کے بچے ہوئے تمام دنوں میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار ہماری تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ اگر ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ یا اللہ آج ہماری تمام دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے، میرے جس بھائی نے مجھے جہاں پر بھی میسج کر کے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام دعاؤں کو آج قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کی تمام دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ جس دعا، جس حاجات کے لیے اس نے مجھے میسج کیا، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس کے تمام دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا قرضہ اتار دے۔ اے عرش عظیم ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العزت ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا، لیکن ہم پھر بھی روز تجھ سے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو، اے اللہ تمام دعاؤں پر اپنی رحمت سے کرم نازل فرما دے۔ اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے درود پاک اول اور آخر 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی لوگ ایسے ہوں جنہوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک نقطہ، ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اگر اس میں سے کوئی بھی ضروری بات مس ہو گئی
اور آپ کا وظیفے سے آپ کو فائدہ نہ ہوا تو پھر آپ نہ کہنا کہ وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، گارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ ہر حاجت، ہر آپ کی بات، ہر مسئلہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج لاپرواہی میں وظیفہ ضائع مت کرنا، آج وظیفہ ضائع ہو گیا تو پھر جمعرات کا انتظار کرنا پڑے گا، بعد میں پچھتاوے سے بہتر ہے آج ہی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھ لیں۔ دوستو ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم کا نذرانہ رب کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے نمبر 1 پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کلام آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، میرے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں۔ دوستو یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، ان ناموں کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ان ناموں کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ان کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، آپ نے درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہے دولت چاہے جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے وہ نیت کرنی ہے۔ جس مقصد سے، جس حاجت سے، جس نیت سے کرنے کے لیے بیٹھیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر حاجت، ہر مسئلہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہیں زیادہ مانگیں، رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، یہ 2 صفاتی نام ہیں۔ آپ نے صرف درود پاک کے بعد یہ 2 نام 333 بار پڑھنے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو 333 بار پڑھنا ہے، اور پھر یا فتاحو 333 بار پڑھنا ہے، اور رب سے اس کے بعد پھر دوبارہ 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے اللہ پاک آپ کی ہر دعا ضرور قبول کرے گا۔ خاص و خاص عمل ضائع نہیں کرنا، یہ وقت، یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ سارے کام چھوڑ دیں، آج ہی آپ یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کر اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے جو بند دروازے ہیں ان کو کھول دے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے کرشمات کرے گا، ایسی ایسی معجزات آپ کے لیے ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ میری جو بہنیں، میری جو بھائی جو پریشان حال ہیں، جن کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، جن کو روزگار نہیں مل رہا، جو بھی پریشان حال ہے، جس بھی حاجت کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، ذاتی گاڑی کے لیے، جس بھی قسم کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور آج رات جمعرات کی نوچندی جمعرات کی رات بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو لازمی کریں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔